بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان بھر میں سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں ہونے والی تباہی اور معاملات کی حساسیت کا اندازہ ہونے کے بعد ہر فرد انفرادی یا اجتماعی سطح پر امداد اکٹھی کرنے اور اسے ضرورت مندوں تک بھیجنے کے بارے میں سوچ رہا ہے، لیکن متاثرین کو امدادی سامان بھیجتے وقت اس چیز کا خیال ضروری ہے کہ انہیں دراصل فوری طور پر کس چیز کی ضرورت ہے یا کیا سامان چند دن بعد چاہیے ہوگا۔ صدر پاکستان عارف علوی نے میڈیا کو ہدایت جاری کی ہے کہ عوام کو حکومت کی طرف سے شناخت شدہ ضروری اشیاء نظم و ضبط کے ساتھ حکومت کے قائم کردہ یا توثیق شدہ چینلز کے ذریعے عطیہ کرنے کی ترغیب دی جائے۔ ان کی طرف سے جاری شدہ بیان کے مطابق ریڈی میڈ فوڈ پیکٹس، تازہ کھانا، دال، نمک سمیت روزمرہ استعمال کی اشیاء بشمول ماچس کے ڈبے، موم بتی کے پیکٹ، مٹی کا تیل اور دیگر چیزیں اس لسٹ میں شامل کی۔ سیلاب زدہ علاقوں میں حکومت کی جانب سے ابتدائی طور پر فوری ضروریات کی نشاندہی کے لیے تیار کی گئی رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ متاثرہ افراد کو فوری ریلیف فراہم کرنے کے لیے کم از کم 72 ارب اور 36 کروڑ روپے درکار ہے۔ ابتدائی نیڈر اسسٹمنٹ رپورٹ کے مطابق خوراک اور فوری نقد امداد کی فراہمی کے لیے حکومت کو 7 ارب 33 کروڑ روپے، نان فوڈز آئٹم کے لیے 8 ارب 7 کروڑ 13 لاکھ روپے کی ضرورت ہے، جبکہ طبی امداد سے متعلقہ اخراجات کے لیے 1 ارب 6 کروڑ 27 روپے درکار ہے۔ حکومت کو باعث سے آنے والے سیلاب کے نتیجے میں مویشیوں کے نقصان کی تلافی کے لیے بھی 9 ارب 24 لاکھ روپے درکار ہیں، جبکہ ابتدائی تخمینے کے مطابق امدادی سرگرمیوں کے لیے درکار مشینری اور متعلقہ آلات کی خریداری پر 4 ارب 6 کروڑ روپے 46 لاکھ روپے لاگت آئے گی۔ دوسری جانب سیلاب سے تباہ ہونے والے کم از کم 82,000 مکانات کی تعمیر نو کے لیے فی مکان 5 لاکھ روپے کے حساب سے بھی 41 ارب روپے کی لاگت آئے گی۔ سوشل میڈیا پر کچھ امدادی رضاکاروں کا کہنا ہے کہ شہریوں کی طرف سے بعض چیزیں ایسی بھی پہنچائی جا رہی ہیں جن کی ضرورت نہیں ہے یا فوری ترجیحات میں شامل نہیں ہیں، جیسے کہ پرانے کپڑے، جوتے، کمبل، رضائیاں، پکا ہوا کھانا یا بغیر ابلا دودھ۔ کراچی کے ایک صارف سید طارق نے اپنے ایک ٹویٹ میں امدادی سامان کے بارے میں وضاحت کی ہے۔ ان کا کہنا یہ تھا کہ ایک علاقے سے دوسرے تک پکا ہوا کھانا لے کر جاتے ہوئے ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ اگر بارش اور سیلاب کی وجہ سے کھانے کی ترسیل میں 24 گھنٹے یا اس سے زیادہ تاخیر ہوتی ہے تو پکا ہوا کھانا خراب ہو جاتا ہے، جس کا استعمال کئی بیماریوں کا سبب بن سکتا ہے۔ یہ مدد ایک قدرتی آفت کے بعد ایک دوسری آفت پیدا کر سکتی ہے۔ امدادی سرگرمیوں میں مشغول رضاکاروں کے لیے فی الوقت کس چیز کی ضرورت ہے، یہ جاننے کے لیے ڈاکٹر زری اشرف سے بات کی، جو تونسا اور ملکہ علاقوں میں فری میڈیکل کیمپس میں متاثرہ شہریوں کے لیے امداد کا بندوبست بھی کر رہے ہیں۔ رحمت رحمان کلینک ملتان کے تحت متاثرہ علاقوں تک رضاکارانہ امداد پہنچانے والی ڈاکٹر زری اشرف کا کہنا ہے، میں 2 مرتبہ امدادی سرگرمیوں کی غرض سے تونسا جا چکی ہوں۔ اس وقت جہاں پانی پہنچ چکا ہے وہاں کھرے پانی کی وجہ سے بہت زیادہ مسائل پیدا ہو رہے ہیں اور جلد کی بیماریاں اور ڈائریا بہت تیزی سے پھیل رہا ہے۔ بجلی کٹ چکی ہے اور زمینی نلکے بھی ظاہری بات ہے کہ کام نہیں کر رہے، تو یہاں پینے کے لیے صاف پانی نہیں ہے۔ پانی کا مسئلہ سب سے زیادہ ہے۔ پوری بستیاں تباہ ہو چکی ہیں، لوگوں میں بیماریاں بہت زیادہ تیزی سے پھیل رہی ہیں۔ ہم لوگ میڈیکل کیمپس کے ساتھ کپڑے، جوتے، راشن، ہر ممکن امداد ان لوگوں تک پہنچا رہے ہیں اور ہمارا ارادہ ہے کہ اب اگلے ہفتے تک ہم اپنی امداد کا دائرہ راجن پور تک وسیع کر لیں۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ اس وقت انسانوں پر تو پھر بھی کچھ توجہ دی جا رہی ہے، لیکن جانوروں کا بہت برا حال ہے، ان تک خشک چارہ اور طبی امداد پہنچانا بہت مشکل ہو جا رہا ہے۔ ڈاکٹر زری اشرف کے مطابق سیلاب زدگان کو جن اشیاء کی فوری ضرورت ہے وہ درج ذیل ہیں: خشک ایندھن مثلاً لکڑی، مٹی کا تیل وغیرہ، کیونکہ چولہے تک جلنے کی پوزیشن میں نہیں ہے، پینے کا صاف پانی، خشک خوراک، چادریں، سلے ہوئے کپڑے جو فوری پہنے جا سکے، پلاسٹک کے جوتے، خشک دودھ، جانوروں کے لیے خشک چارہ، خیمے۔ امدادی سامان کی اس فہرست میں ضرورت کی مزید چیزیں شامل ہو سکنے کے امکان سے صہیب مغیرہ صدیقی کی بات، جو کہ دریافت نامہ ادارے کے زیر سایہ اپنی امدادی سرگرمیاں جاری رکھے ہوئی ہیں اور جنہوں نے اپنی ذاتی بچت سے ایک کام شروع کیا ہے اور اب سوشل میڈیا کی توسط سے کئی لوگ ان کے ساتھ کام میں مددگار ہیں۔ کھانے کی چیزوں کے حوالے سے ان کا کہنا تھا کہ ہم نے متاثرین کی 3 طرح سے درجہ بندی کی ہے، جس کے تحت ہم انہیں کھانا پہنچاتے ہیں جو اپنے گھر میں
محصور ہیں، پکانے کا انتظام ہے لیکن ان کے پاس راشن ہے، نہ ایندھن موجود ہے، انہیں ہم لوگ چاول، آٹا، دالیں وغیرہ پہنچا رہے ہیں۔ متاثرین جن کے پاس نہ فی الوقت کوئی عارضی پناہ موجود ہے لیکن کھانا بنانے کا سامان کچھ بھی نہیں ہے، انہیں ہم چنے اور کھجوریں وغیرہ جیسا خشک راشن پہنچا رہے ہیں۔ وہ لوگ جو بالکل سڑک کے کنارے بیٹھے ہیں، جن کے پاس پناہ گاہ یا کوئی چھت بھی نہیں ہے، انہیں ہم پکا پکایا کھانا پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ بلوچستان پروفیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کی درخواست پر بلوچستان کے 10 اضلاع میں ایک سروے کیا جا رہا ہے تاکہ امداد کے تمام شعبوں میں ترجیحی ضروریات کے حساب سے جائزہ لیا جا سکے اور کسی خلا کی موجودگی میں اسے نشاندہی کی جا سکے۔ اس صورت میں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بلوچستان میں جو سروے کیا جا رہا ہے اس کے نتائج دوسرے صوبوں کی ضروریات کے لیے کافی ہوں گے یا انہیں ترجیحاتی بنیادوں پہ ہر صوبے میں جائزہ لینا ہوگا۔ ابتدائی سامان کی نوعیت کیا ہو سکتی ہے؟ عثمان کاظمی کا کہنا تھا ویسے تو صورتحال کے حساب سے دیکھنا ہوتا ہے، جہاں پانی کھڑا ہو اس سے جگہ کی الگ ضروریات ہوگی، جہاں سے پانی نکل گیا اس جگہ کی ضروریات مختلف ہوں گی، لیکن بالمعمول ابتدائی طور پر ریلیف مختلف ہوں گے۔ لیکن بالمعمول ابتدائی طور پر ریلیف پہنچانے یا راحت کاری کا جو کام ہے اور جان بچانے کا وہ تقریباً ایک جیسا ہوتا ہے، کیونکہ اس میں لوگوں کو ایک جیسے مسائل، ایک جیسے چیلنجز کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ البتہ جب ریکوائری کی ضرورت پڑے گی، بحالی کی ضرورت پڑے گی تو اس میں پھر ہر علاقے کی الگ الگ ضروریات ہو سکتی ہیں۔ جو ملٹی اسٹیٹ ڈیپینڈنٹ اسسمنٹ ہے اس کا طریقہ کار ہر جگہ ایک ہی جیسا ہے اور وہ اس آفت کی نوعیت کے مطابق کہ سیلاب آیا، جنگ ہوئی یا زلزلہ آیا، یہ ٹول طریقہ کا اقوام متحدہ کا وضع کردہ ہے اور تمام صوبوں کی پی ڈی ایم اے سمیت سول سوسائٹی آرگنائزیشنز کو بھی اس کی باقاعدہ ٹریننگ دی گئی ہے۔ امدادی سامان کے حوالے سے عثمان کاظمی کا یہ کہنا تھا کہ خواتین کی مخصوص ضروریات مثلاً سینیٹری کی بنیادی اور اشد ضرورت بسا اوقات ان سروسز میں سامنے نہیں آتی، چونکہ سروے کرنے اور اس کا جواب دینے والوں کو اکثریت مردوں کی ہوتی ہے۔ دوسری طویلی صحت کے متعلق خواتین بات کرتے ہوئے ہچکچاتی ہیں۔ امدادی پیکیجز میں یہ اشیاء اور استعمال کے بعد ان ٹھکانے لگاتی ہیں کہ لفافے لازماً پیش کیے جانے چاہیے۔ اس کے علاوہ شیر خوار بچوں کی غذائیت کا خاص خیال رکھنا چاہیے۔ اس عمر میں غذائیت کی کمی تمام عمر کی جسمانی اور ذہنی صحت پر اثر انداز ہوتی ہے۔